میرے نا لیفٹ نی، یہ جو الٹی سائڈ کی کا گھٹنا ہے نا، اس میں درد شروع ہو گیا. میں نے پھر طب نبوی کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کیا. میں نے پوچھا جی اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ دودھ میں زعفران ملا کے پینا شروع کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر زعفران الحمدللہ ملی اور اس کے بعد اس کو پینا شروع کیا. کوئی مہینہ سوا مہینہ میں نے پیا تو مجھے اس سے بہت سارے فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا میرے گھٹنے کا درد ٹھیک ہو گیا. دوسرا فائدہ کیا ہوا، میری کمر اور زیادہ پہلے سے مضبوط محسوس ہونی شروع ہو گئی. دوپہر کو میں کبھی کبھی تھکنے لگا تھا، وہ چیز ختم ہو گئی. اس کے علاوہ قلبی بشاشت بہت زیادہ بڑھ گئی. پہلے بھی الحمدللہ میں حشاش بشاش تھا، وہ اور زیادہ حشاش بشاش ہو گیا الحمدللہ. آپ نے اکثر مجھے مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہوگا. تو الحمدللہ قلبی بشاشت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. اس کے علاوہ جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو میرا یہ جو چیسٹ ہے نا، یہ پسلیاں، ان میں پریشانی تکلیف شروع ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے. تو وہ مسئلہ بھی میرا کافی حد تک کور ہو گیا. اس کے علاوہ کیا ہوا، پہلے میری پوزیشن یہ تھی کہ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا، دوپہر کا کھانا میں دکان پہ یا جہاں ہوتا وہ کھاتا، اور رات کو گھر آ کے پھر کھانا کھاتا. اگر درمیان میں ایک وقت کا بھی ناغہ ہو جائے نا، کوئی ایک کھانا نہیں کھایا، تو چند گھنٹے کے بعد کمزوری کی وجہ سے سر میں درد یا چڑچڑاپن یا غصہ، مطلب طبیعت کے اندر ایک تبدیلی سی آ جاتی تھی، وہ بشاشت باقی نہیں رہتی تھی. تو کھانا کھانے کی وجہ سے پھر ہیوی ویٹ چیمپئن بھی ہو رہا ہوں. کیا ہوا پھر، جب یہ زعفران والا سلسلہ شروع کیا تو دوپہر کو تو میرے کھانے کی عادت تھی. ایک آدھ دن کام کی مصروفیت کی وجہ سے جب رہ گیا تو شام تک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. اس کے بعد آج کل کیا ہوا ہے، تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے دوپہر کا کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا، اور وہ نقاہت ہی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی. تو میرا کو وزن بھی کوئی 2 کلو کے قریب کم ہو گیا کہ غذا جو اندر جانی تھی وہ کم ہوئی، اور اس سے مجھے ویکنس نہیں ہوتی، بہت آسانی ہو گئی. یہ تو فائدے مجھے ہوئے. میرے والد صاحب اس وقت ان کی عمر ہے ماشاءاللہ 70 سال، تو وہ بھی اس وقت ساتھ ہی گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ بھی شروع کریں. اب والد صاحب نے بھی شروع کر دی. ان کو شیورنگ ہو رہی تھی، کپ کپی سی، وہ ختم ہو گئی، اور ان کو بھی بہت سارے فائدے ہوئے. اعصابی قوت کے اعتبار سے بہتری محسوس ہوئی الحمدللہ. یہ تو گھر کی بات آ گئی. اب اس کی باہر سے بھی کچھ رپورٹیں ملیں. یہ میں نے پہلے بھی کسی بیان میں کہا، پھر لوگوں نے بہت ساری چیزیں مجھے فیڈ بیک میں دی. ایک فیڈ بیک میری اہلیہ کو آیا. ہمارے ہی ابراہیم اکیڈمی آن لائن کی ایک خاتون، انہوں نے بتایا میری اہلیہ کو کہ بھئی میرے ہاں جب ولادت قریب تھی تو میں بھی کمزور اور ہونے والا بچہ بھی کمزور. ڈاکٹر کہتے تھے معلوم نہیں بنے گا کیا. تو کہنے لگی کہ انہوں نے کہیں پڑھا، اب وہ میں نے نہیں بتایا ہوا تھا نا، وہ کہیں سے ان کو کہیں اور سے سورس سے ملا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دودھ میں زعفران کے چند باریک جو ہے نا بال وغیرہ مکس کر کے پی لیے جائیں تو ماں اور اولاد دونوں کو فائدہ ہوتا. کہنے لگے میں نے شروع کر دیا، اور جب ولادت ہوئی تو ڈاکٹر حیران تھا کہ بھئی تمہیں اور تمہارے بچے کو ہو گیا گیا، ٹھیک کیسے ہو گیا معاملہ. تو یہ انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ پرسوں ایک صاحب نے یہ پچھلا جو زعفران کا کلپ تھا وہ سنا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا ایک 1.25 منٹ کی ریکارڈنگ بھیجی جس میں بہت ساری تفصیلات تھی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ زعفران اینٹی ڈپریشن ہے. کہنے لگے کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور اینٹی ڈپریشن لیتا ہوں. پھر میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ زعفران خود اینٹی ڈپریشن ہے، اور جب میں نے زعفران شروع کی میری وہ ڈپریشن کافی حد تک کم ہو گئی تھی. پھر میں بھول بھال گیا، پھر رہ گئی. اب آپ کی بات سے مجھے یاد آیا میں دوبارہ سے دودھ زعفران شروع کرتا ہوں. تو اتنے سارے فائدے تو زعفران کے ہو گئے. اچھا جی، اب اس میں کچھ سوال جواب لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی گرم ہوتی ہے، بڑی گرم ہوتی ہے جی زعفران، جی بڑی گرم ہوتی ہے جی. میں ان سے کہتا ہوں جی اینٹی بائیوٹک بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے. پھر چپ ہو جاتے ہیں. آگمنٹین یا اور جو بھی ہیں جی یہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی بڑی مہنگی ہوتی ہے. وہ بھائی 1 گرام ہم لے لیں تو مہینہ گزر جاتا ہے، ایک آدمی کا 1.5 مہینہ گزر جاتا ہے. آپ کوئی بھی دوائی لینے جائیں 500-600 روپے ایسے نکل جاتے ہیں. پھر اس کا انشاءاللہ سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے، طب نبوی ہے اور آپ ہی کو صحت مل رہی ہے، اس لیے اس میں مہنگی والا مسئلہ بھی کوئی پریشانی والا نہیں ہے. اچھا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی 1 نمبر نہیں ملتی. میں نے کہا جی وہ جو آپ ایموکسل لینے جاتے ہیں اور ڈسپرین لینے جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو 1 نمبر مل رہی ہے؟
تو جی اس کی بھی گارنٹی کوئی نہیں. انہوں نے کہا وہ تو کھاتے ہو روز, ادھر شک میں بیٹھے ہو اور شک کی وجہ سے نہیں کھا رہے. بھائی اچھی جگہ سے تلاش کر کے ہمت کر کے ایک چیز لے لو, انشاءاللہ مل جائے گی, ایسی کون سی بات ہے. بس یہ سوچ بٹھا لینا کہ یہ 1 نمبر آتی نہیں ہے اس لیے نہ میں نے تلاش کرنی نہ میں نے لینی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 نمبر کھائیں, میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا تلاش کر کے صحیح چیز لے لی جائے, تو اس کو استعمال میں تو لائیں. تو چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے لوگ اس کو رک جاتے ہیں. اچھا, ایک صاحب کو میں نے ہدیہ کی, جب میں نے لی تو 1-1 گرام کے میں نے کافی بنوا لیے. تو میں نے ایک صاحب کو ہدیہ کی, میں نے کہا جی آپ نے استعمال کرنی ہے. کہنے لگے جی میں اپنی امی کو دوں گا, ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے 60-70 ہو گئی ہے, ان کو دوں گا. میں نے کہا ان کو بھی ضرور دیں, لیکن اگر ابھی آپ 40 کے اور آپ کی صحت کا وقت اور بہتر ہو جائے, جو آپ نے 60 سال بعد ڈھہ جانا ہے آپ وہ 70 سال میں ڈھہ جائیں, وہ ٹھیک نہیں. موت کا وقت تو وہی ہے, وہ نہیں جلدی آنا, وہ وہی ہے. لیکن اگر طبیعت زیادہ دیر تک اچھی رہے تو اس میں کوئی برائی ہے, تو آپ خود بھی استعمال کریں. ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جی بس میرے ماں باپ استعمال کر لیں, میں چونکہ ابھی ٹھیک ہوں مجھے کیا ضرورت ہے. ارے بھائی کہ ٹھیک آدمی اور زیادہ اچھا رہے تو کیا برا ہے اس میں. جب جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اگر آکسیجن ماسک لگانا ہو, کہتے ہیں پہلے دوسرے کو نہ لگاؤ, پہلے اپنے آپ کو لگاؤ. وہ تو ان کی حکمت ہے اس جگہ کے حساب سے, خود ٹھیک ہوگا تو دوسرے کی مدد کرے گا نا. تو بھائی بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کو بھی آپ کہیں خود بھی لے لیں. تو یہ زعفران کے بہت سارے فائدے ملے, تو آپ کو اس لیے ذکر کر دیے کہ بھئی ایک آسان چیز ہے اور ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے, تو جہاں سے بھی ملے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. طریقہ کار اس کا کیا ہے کہ دودھ میں جو میں کرتا ہوں, دیکھ لیں میں حکیم اور ڈاکٹر نہیں ہوں, بعد میں لوگ دوسرے مسائل پوچھنے لگتے ہیں حکیم صاحب یہ بھی بتا دیں, تو میں کوئی حکیم نہیں ہوں. تو 1 کپ دودھ میں 5-7 بال کو حل کر لیا. تو میں کرتا کیا ہوں کہ 2-3 چھوٹے سے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا, 2-3 چمچے, اس میں پھر بال ڈال دیے, اس کو چمچے سے نا رگڑ لیا, اس کا کلر آ جاتا ہے, خوشبو آ جاتی ہے, پھر مزید دودھ ڈال دیا, اس کے بعد پی لیا. اگر پورا کپ بھر کے دودھ کا پھر وہ ڈالیں تو وہ ذرا قابو میں نہیں آتے, وہ چمچے سے ادھر نکل جاتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں, تھوڑے بال میں تھوڑے پانی میں ذرا کام آسان ہو جاتا ہے. بہرحال وہ جس طریقے سے بھی ڈالیں, بس دن میں 1 مرتبہ پی لیا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.